نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما قال عليه الصلاة والسلام قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما تمام احباب کی مجھے بات فرمائیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بس صرف مختصر انشاءاللہ 10 منٹ سے پہلے اپنی بات کو ختم کروں گا کیونکہ 12:30 بجے تک کا ٹائم دیا تھا طلباء کے والدین کو بھی. بس صرف 2 مختصر سی باتیں. ایک دعوت ہے آپ تمام حضرات کو، یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے اس کلام پاک کو سب سے احسن، سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ بنایا. میں چاہتا ہوں جیسے یہ طلباء سیکھ رہے ہیں اور آپ حضرات اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، آپ بھی اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر اگر تو ایک صبح اس طور پر کرے کہ ایک قرآن کی آیت سیکھ لے تو 100 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. تو یہ سیکھنا سکھانا صرف چھوٹی عمر والوں کے لیے ضروری نہیں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اس وقت ہر عمر کے انسان اسلام لے کر آ رہے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے اور مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ تعلیم و مطالعہ میں مصروف ہیں اور ان میں کچھ بڑی عمر کے لوگ 60 سال 70 سال اب اسلام لے آئے، صحابی بن گئے. اب ان کی زبان پر اس طرح قرآن نہیں جاری ہو رہا تھا جس طرح چھوٹی عمر کے بچوں کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور فرمایا کہ قرؤ فقل حسن، یہ تم پڑھتے رہو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، سیکھتے رہو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. تو لہذا جس عمر میں بھی موقع ملے اس میں اپنے آپ کو عام نہیں محسوس کرنی چاہیے. ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان 10 صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی. اور یہ بہت بڑے تاجر تھے اور بہت ہی بڑے سخی بھی تھے. لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اب اس عمر میں آ کر بوڑھے تھے، جوان تو تھے نہیں، بڑی عمر کے تھے. جس صحابی سے قرآن سیکھا ان کا نام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کی عمر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا دنیا سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ برپا کر گئے تو 10 سال کی تھی. پڑھنے والا عمر میں زیادہ، پڑھانے والے کی عمر 10 سال بھی نہیں تھی. وہ لوگ آج محسوس نہیں کرتے تھے اور پھر اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں ہی جنت میں ہونے کی بشارت. تو لہذا ہم بھی آج محسوس نہ کریں. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے پاس ایک بزرگ پڑھنے کے لیے آتے تھے، بھائی شوکت صاحب. وہ کچھ عرصہ پہلے پی ٹی سی ایم اے میں ملازمت کرتے رہے، پھر پولیس کے اندر چلے گئے. اب آخری عمر میں ان کو شوق پیدا ہوا کہ میں یار قرآن کی تعلیم حاصل کروں. میں نے ان کو کہا کہ جی آپ جب تک زندہ رہے آپ طالب علم بن کر رہے. ان کی بھی ترتیب یہی تھی، میں اپنی جگہ پر موجود ہوں تو مجھ سے پڑھ لیا، اگر میں نہیں ہوں، کوئی بھی بچہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس قرآن پاک لے کر گیا، میرا یہ سبق سن لو. جب آخری عمر آئی، آخری وقت آیا تو وہ کچھ بیمار ہو گئے، ان کے وائٹ سیل کی بہت کمی ہو گئی. شادی بار ہاسپٹل میں تقریباً 10-15 دن رہے. جب واپس آئے گھر نہیں گئے، یہیں سے گزرتے ہوئے مجھے بلایا، کہنے لگے شاہ صاحب میری غیر حاضری لگانا، رخصت لکھ دینا، میں بیمار ہوں، ٹھیک ہو کر آؤں گا دوبارہ پڑھوں گا.
قرآن مکمل کیا، تمام طالب علموں کو مٹھائی کھلائی کہ یہ سارے میرے استاد بھائی، میں نے سب سے پڑھا ہوا. اور جب انتقال ہوا اسی بیماری میں ہوا، جب گھر لے کر آئے تو منہ باندھا ہوا، وہ کھل گیا تھا، منہ سے پانی نکل رہا تھا، بچے قریب نہیں آ رہے. ان کا رنگ بھی کچھ ذرا سیاہ سا تھا، بڑے اونچے تھے، دانت تھوڑے بائیں نکلے ہوئے تھے. اب میں جب غسل دے رہا تھا مجھے ایک نورانیت سی محسوس ہو رہی، تو میں نے ان کو کہا جب غسل دے دیا، میں نے کہا کہ ایسے ہی رہنے دیں، اب ان کے منہ میں کوئی روئی ڈالنے کی ضرورت نہیں. بچے کہنے لگے نہیں جی منہ میں روئی بھی ڈالے، باندھ بھی دے گئی، پھر نہ پانی نکلنا شروع ہوئے، کفن نہ خراب. میں نے کہا چھوڑ دو، کچھ نہیں ہوتا. اور یقین ماننے جب تک اس کے بعد یہ کوئی قطرہ بھی منہ سے نہ نکلا. شاید جانتے بھی ہیں بہت سارے لوگ ان کو. اور اس بندے کی زندگی پتہ نہیں کیسی پہلے گزری ہوگی، پولیس میں بھی ملازمت کرتے رہے، لیکن آخری عمر میں مسجد کے باہر وہ جو سیڑھیاں بنی اس پہ آ کر بیٹھ رہتے تھے جب تک مسجد کا دروازہ نہیں کھلتا تھا، انتظار میں کہ مسجد کا دروازہ کھلے میں مسجد میں جاؤں. کبھی شکوہ نہیں کیا قاری صاحب نے، کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا کہ تم دروازہ پہلے کیوں نہیں کھولتے. تو لہٰذا میری ایک کافت فکر ہے کہ تم کوشش کرو کہ جس عمر میں بھی ہو، اگر نہیں پہلے پڑھا آر نہ کرو، آر نہ سمجھو. وقت لو، ہم سے لو، اپنے بچوں سے لو، کسی سے بھی لو، مسجد کے امام سے لو، منت کرو، سماجت کرو. دے دیتے ہیں وقت، کوئی مشکل نہیں ہے. امام کے لیے وقت دینا، قاری صاحب کے لیے وقت دینا کوئی مشکل نہیں ہے. تو لہٰذا بس آخری بات ان کی بتلانے لگا ہوں کہ جب ان کو جگہ ملی قبرستان کے اندر، ایک پنڈی والے قبرستان میں ہی دفن ہے، شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے. اس سے پہلے وہاں پر کچھ ملنگ ٹائپ لوگ بیٹھتے تھے جو ہر ٹائم نشہ پیتے رہتے تھے. وہ ایک حاجی صاحب بھی مشہور تھے جنہوں نے پیدل حج کیا ہوا تھا، لیکن آ کر وہ نشے میں ہی کھول رہتے تھے بس. اور اللہ نے ایسے نظام کیا، ان کے مرنے سے پہلے وہ سارے یہاں سے چلے گئے. وہی ان کا حجرہ جو بنایا ہوا تھا حاجی صاحب کا، اس حجرے کے اندر ہی ان کو دفن کیا گیا. ان کے اوپر بھی چھت ہے اور اللہ نے پتہ نہیں کتنی رحمتیں کی ہوگی اس کی. اس لیے میری دعوت فکر ہے کہ جس عمر میں بھی ہے اگر قرآن نہیں پڑھا تو ضرور سیکھنے کی کوشش کرے. ایک ایک آیت کے سیکھنے پر 100 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب. آج بھی 100 رکعت نفل پڑھنے کا کہے، 2 نہیں پڑھے جاتے. ہم تو جو نماز کے آخر میں 2 نفل ہوتے ہیں وہ نہیں پڑھتے، ہم سے وہ مشکل نظر آتے ہیں. تو 100 رکعت نماز کتنا مشکل کام، لیکن ایک آیت سیکھنے میں 100 نفل پڑھنے کا اجر و ثواب. بس یہ آپ سے آخر یہ بات آ گئی. دوسری بات ان طلباء سے جو آج پڑھ کر جا رہے ہیں یا پہلے جا چکے ہیں یا ابھی جو پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی نصیحت کہ جب پڑھ کر چلے جاؤ والدین سے بھی التماس کہ ان کا یومیہ معمول بنائیں کہ بھی اتنے پارے آپ نے پڑھنا ہے. طالب علم خود بھی کوشش کریں. یہ کہ بس اب حافظ بن گئے، اب قرآن کو کھولنے کی بھی ضرورت نہیں. یومیہ معمول بنانے 2 پارے بلند آواز سے پڑھنا ہے، جیسے استاد کو سناتے ہوئے پڑھے جاتے ہیں بس ویسے اس انداز سے تلاوت کرنا. اگر یہ معمول بن گیا تو یقین جانے سر زندگی قرآن نہیں بھولے گا. اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے پوری کرے. جیسے والدین کھانے کا، کپڑے کا، آسائشوں کا، سہولتوں کا خیال کرتے ہیں تو اس میں خیال کریں. جسمانی کوئی تکلیف ہو جائے والدین پریشان ہو جاتے ہیں. بچہ قرآن چھوڑتا بالکل بھول جاتا ہے، اس کی کسی کو پرواہ نہیں کہ یہ روحانی مسئلہ ہے. تو لہٰذا طلباء سے بھی التماس ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ کوشش ہو سکتی ہے کم از کم 2 پارے ڈیلی پڑھے جائیں اور اس میں کوشش کی جائے کہ بالکل بھی ناغا نہ ہو. اگر یہ کرو گے تو انشاءاللہ تعالی تمہیں کبھی بھی قرآن نہیں بھولے گا. اور ایک آخری نصیحت، اللہ رب العزت نے تمہیں بہت بڑے منصب پر فائز کر دیا ہے. تمہارا ایک بہت مرتبہ اور مقام ہے اللہ کی نظر میں بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی. اللہ کی ذات فرمانی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی حفاظت کریں گے. یہ اللہ کے سپاہی ہیں قرآن کی حفاظت کے اعتبار سے. آج پاکستانی فوج کا ایک نام ہے، لوگ پاکستانی فوج میں داخل ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں. جس کا بچہ داخل ہو وہ کہتا ہے میرا بیٹا پاک فوج میں ہے، اور یہ اللہ کی فوج میں ہے. ان کا مقام کم ہے کسی سے؟ ان کا بہت مقام ہے. تو لہٰذا ان کو بھی چاہیے کہ فارغ ہونے کے بعد کسی بھی شعبے میں جائیں، کہیں بھی جائیں، سکول پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، لیکن اپنے
اپنے مرتبے اور مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کام کریں کہ لوگ آپ کو یہ نہ کہ وہ حافظ صاحب تم یہ کر رہے ہو، وہ مولوی صاحب تم یہ کر رہے ہو. لہذا تمہیں اللہ نے بڑا مرتبہ اور مقام دیا، جسے پاک کہتا ہے کہ یہ حافظ قرآن جو ہیں فرشتے ان کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، ان کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. ان کا اتنا مرتبہ اور مقام، جسے پاک کہتا ہے کہ جس جگہ پر یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے موجود ہوں، اگر اللہ کی طرف سے وہاں عذاب آنا ہو تو ان قرآن پڑھنے والوں کی بدولت اس محلے پر، اس علاقے پر یہ عذاب ٹال دیا جاتا ہے. اتنی ان کی عظمت، اتنا ان کا مرتبہ اور مقام. تو طلباء سے بھی درخواست ہے اپنے مرتبے اور مقام کو پہچانتے ہوئے جس شعبے میں بھی جائیں اس انداز سے رہیں کہ ہمارا ایک مقام ہے، ہماری ایک عظمت ہے، ہماری ایک شان اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بیان کر دی. تو بس یہی دو درخواستیں تھیں، ایک آپ تمام حضرات کو، دوسرا طلباء کو. جو پڑھ چکے ہیں ان سے بھی درخواست، جو بھول گئے ہیں کوشش کریں ہر روز ایک پارہ، ہر روز ایک پارہ اتنی بلند آواز سے جتنا کہ استاد کو سنایا جاتا ہے. یقین مانے اگر ہر روز ایک پارہ پڑھنا شروع کر دیں، جو بھولے ہوئے ہیں ان کو بھی یاد ہو جائے. صرف 6 مہینے، زیادہ ٹائم نہیں، 6 مہینے روٹین سے یکم تاریخ کو شروع کر دیں کہ یکم تاریخ ہے ایک پارہ پڑھنا، 2 ہے دوسرا پڑھنا ہے، 3 ہے تیسرا پڑھنا ہے. اگر اسی انداز سے ایک پارہ ڈیلی پڑھنا شروع کر دیں، جتنا بھی وہ بھولا ہوا حافظ ہوگا انشاءاللہ 6 مہینے میں اس کو قرآن یاد ہو سکتا ہے. اس کے لیے کوشش کریں گے. اگر کوئی طالب علم بھول گیا ہے تو لہٰذا اول تو کوشش ہی نہیں بھولنا چاہیے. جیسے میں نے پہلے بتلایا، اپنی خوراک بنا لیں، روحانی خوراک. جیسے جسمانی خوراک کے لیے ہم دن میں 4 دفعہ بھی کھا لیتے ہیں، 6 دفعہ بھی کھا لیتے ہیں، کھانے کے علاوہ بھی بہت کچھ کھا لیتے ہیں. صرف اس کے لیے دوست والے معمول بنا لیں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں آپ کی کامیابی اور کامیابی سے گزرے گی. وما علینا الا البلاغ المبین.